وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے. اسی لیے اس نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اپنے بندوں کو ایسے اعمال بتائے جنہیں اپنا کر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو جاتا ہے. انہی اعمال میں سے ایک عمل قربانی کرنا بھی ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے اور نتیجتاً اس کی دنیا اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. آج انشاءاللہ ہم اسی قربانی کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور حسب سابق ہمارے معزز مہمان جناب شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. شیخ صاحب، یہ جو لفظ قربانی ہے ذرا اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ لفظ بنا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نواز صاحب جزاک اللہ خیر. قربانی سارے مسلمان جو بھی صاحب استطاعت ہیں اور وسعت رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. تو بہتر ہے کہ ایک عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں اس کی روح بھی ہمارے سامنے ہو، اس کے فقہی مسائل کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اس کے آداب کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی تاریخ سے جڑا ہوا عمل ہے تو وہ تاریخ بھی اگر سامنے رہے تو بندہ پوری دل جمعی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے. لفظ قربانی ہم اردو میں قرب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. عام طور پر جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، قرب الہی کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اس سادے انداز میں اردو لغت میں بھی ہم دیکھ لیں تو مراد ہے کہ وہ عمل کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. البتہ جو ہمارے معروف قربانی کا عمل ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق سنت ابیکم ابراہیم، وہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مشہور واقعہ ہے، ہمارے علم میں بھی ہے. تو ایک تو اس کا یہ پس منظر اور تسلسل بھی ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا، اپنی دانش پہ چھری بھی چلا رہے تھے. تو یہ عمل ہمیں وہاں سے ملا. البتہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن حکیم میں ایک مشہور واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے جن کے معروف نام حابیل اور قابیل ہیں. ان کا ایک نزاع یا ایک اختلاف رائے کا معاملہ ہوا اور اس کا حل یہ تھا کہ بھئی دونوں قربانی پیش کریں تاکہ جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہ حق پر ہوگا اور جس کی مقبول نہیں ہوگی وہ حق پر نہیں ہوگا. وہاں قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں الفاظ آتے اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں نے قربانی کا عمل پیش کرنا چاہا قرب کے حصول کے لیے. تو یہ لفظ تو عربی زبان کا ہے، قرآن حکیم نے بھی استعمال کیا. وہی لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے قربانی کا کہ قرب الہی کے حصول کے ذرائع. البتہ خاص ایام جو یوم النحر یا ایام النحر کہلاتے ہیں، ان خاص ایام میں متعین کردہ عمل جو قربانی جانور کی پیش کی جاتی ہے اس کو ہمارے ہاں دینی اصطلاح میں ہم اپنی اردو زبان میں قربانی عام طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب جو میں نے حوالہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قربانی کا عمل فقط کوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات نہیں، یعنی کسی جانور کو راہ خدا میں پیش کرنا، قربانی کا متعین عمل کرنا. معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام کے دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ جو قربانی کا لفظ ہے اس کے لیے کوئی اور اصطلاحات بھی قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں؟ جی، قرآن حکیم میں ایک صورت تو سب کو یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور ونحر اور نحر یعنی قربانی پیش کیجئے. ویسے تو ہمارے اونٹ کو جب ہم لفظ ذبح استعمال کرتے تو کہتے ہیں اونٹ کو نحر کرنا، لیکن یہ مجموعی اعتبار سے وہی ہے کہ کسی جانور کو راہ خدا میں اس کے قرب کے حصول کے لیے پیش کرنا. تو نحر کا لفظ بھی قرآن حکیم نے استعمال کیا، اور یوم النحر حدیث میں لفظ استعمال ہوتا ہے، آگے ذکر بھی آئے گا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں کسی جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. تو نحر کا لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا. اسی طرح ایک جگہ قرآن حکیم میں سورۃ الحج میں غالباً الفاظ آئے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے منسک کو مقرر کیا. اس سے علماء کرام نے یہی مراد لی کہ قربانی کا عمل
جانور کو راہ خدا میں پیش کرنے کا عمل یہ ہر امت کے لیے متعین کیا گیا. بعض اعمال شریعت نے جو ہم پر متعین کیے، بعض عبادات جو شریعت نے ہم پر متعین کی، وہ ہر امت میں رہیں. جیسے روزے کا معاملہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا. سورہ حج میں بتایا جا رہا ہے ہر امت کے لیے ہم نے منسک کو یعنی قربانی کے عمل کو لازم قرار دیا. تو قربان کا لفظ یا منسک کا لفظ یا نسک کا لفظ کہہ لیں یا نحر کا لفظ، یہ مختلف الفاظ قرآن حکیم میں مستعمل ہیں، یعنی اس جانور کو راہ خدا میں پیش کرنے کے عمل کو بیان کرنے کے لیے. شیخ صاحب نے کچھ اشارہ تو کیا اس کی تاریخ کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں کہ اس کی ابتدا کب سے ہے قربانی کے حوالے سے. دو باتیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے راہ خدا میں جانور کو پیش کرنا یہ تو پہلے دن سے چلا آ رہا ہے. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا گیا، اس میں بھی جو اہل علم نے بیان فرمایا کہ انہوں نے راہ خدا میں جانور پیش کیا، اور اس زمانے میں اس طرح کی شکل ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، یعنی لوگوں کے استعمال میں گوشت نہ آتا. تو جس کی قربانی کو آسمان سے آگ نے آ کر کھا لیا، گویا کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی ہم مقبول ہو گئی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی کہ ہم خود بھی کھائیں اور فقراء کو بھی کھلائیں، غرباء کو بھی کھلائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی کھلائیں. سورہ حج میں بھی اشارہ ملتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم میں بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے. تو جہاں تک آغاز قربانی کی بات کہیں کہ خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے جانور کو راہ خدا میں پیش کرنا، یہ تو انسانی تاریخ کی بالکل شروع سے چلا آ رہا ہے. البتہ ہمارے یہاں جو قربانی کا عمل معروف ہے اور جاری ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، کہ وہ جو مشہور واقعہ سورۃ الصافات میں آتا ہے، 100 برس کے ابراہیم ہوئے علیہ السلام اور جناب اسماعیل تقریباً 12-13 برس کے ہوئے، اور قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ کچھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوئے اور واحد بیٹا جو اللہ نے عطا فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقاضا کیا کہ راہ خدا میں ان کو پیش کر دیں. آگے تفصیل سے بھی قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، بہت تفصیل ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے سارے عمل کو بعد والوں میں جاری کر دیا. اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبیحے کو اس کا فدیہ بنا دیا. حدیث میں تو آتا ہے وہ جنت سے ایک مینڈا آیا اور وہ ذبح ہوا ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. لیکن فدیہ کیا قرار دیا؟ ذبح عظیم، جو یہ امت مسلمہ امت محمدیہ میں جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کو حضور نے فرمایا جب صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو آغاز تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے ہی ہے. البتہ جو معروف شکل ہمارے یہاں ہے وہ سنت ابراہیمی ہے جس پر ہر سال ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو کچھ تاریخ کی بات ہو گئی. اب ہمارے دین کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اس قربانی کی کیا اہمیت رکھی گئی ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ سورہ کوثر ہے، اس کا حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور نحر یعنی ذبیحہ پیش کیجئے. اور اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی دیکھیں تو جان بھی لگاؤ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے اور مال بھی لگاؤ. اور مال کے لگانے کی ایک متعین شکل کیا ہے؟ وہ نحر کا معاملہ، یعنی پیسہ خرچ کرنے سے بات نہیں ہوگی. صحیح. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں لاتا تو 30,000 کا بکرا لیکن میں 50,000 اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، تو سال کے 362 دن تو آپ خرچ کر لو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایام نحر میں یعنی قربانی کے دنوں میں تو جانور کا ذبیحہ یہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہوگا. تو ایک تو یہ حکم کے درجے میں بات اہل علم نے بیان فرمائی. نمبر 2 اللہ کے رسول کا طرز عمل صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال گزارے ہیں مدینہ شریف میں، اور 10 کے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو راہ خدا میں پیش کیا ہے. اور وہ واقعہ تو سبھی مسلمانوں کو یاد ہے کہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے 63 اونٹ راہ خدا میں اپنے ہاتھوں سے نحر کیے، 100 کی قربانی پیش کی، 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نحر کیے. کیا وہ شان ہوگی وہ خوش نصیب اونٹ کہ وہ اپنی گردنیں راہ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے لاتے ہوں گے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے وہ نحر ہو رہے ہیں. نعمان صاحب ذرا غور کر لیں، ہم تو ذرا ایک اونٹ کو تھوڑی دیر دائیں بائیں ہوتا ہوا دیکھ لیں تو ہماری جان نکل جائے. اور شاید آپ کا بھی کبھی تجربہ ہو، ہمارا ایک ہی مرتبہ کا تجربہ ہے کہ ایک اونٹ کو نحر کرنے کے بعد کبھی موقع نہیں مل سکا، اور اس قدر وہ پریشر ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. بڑے شہروں میں آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ نحر کرنا ایک ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لوگ اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں. لیکن 1 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نحر کیے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں فضیلت بیان فرمائی، میں عرض کرتا ہوں اشارہ بھی ہوا، وہیں حضور نے اس کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا. حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی پیش نہ کرے ایام نحر میں، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی پیش نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے.
یہ الفاظ ہیں اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل سراغوں پر حکم ہے، آپ کی تعلیم ہے، اچھا ہمیں کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال پر ایک نیکی عطا ہوگی۔ اب آپ سب ہم پوری فیملی بیٹھ کر ایک بکرے کے بال گننے لگ جائیں، نہیں گن سال گزر جائے گا، نہیں گر سکیں گے نا، اتنی نیکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پوچھے گا یا رسول اللہ صوف کا معاملہ کیا ہوگا؟ بھیڑ ہوتی ہے، اونٹ ہوتا ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ کہا وہ جو اس کا روح ہے اس کے ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اجر بھی عطا فرمایا۔ اور بعض احادیث کی روایات سے یہ بھی ملتا ہے کہ قربانی کا جانور بندہ ذبح کرتا ہے، اس کا خون بہنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے اہمیت بھی بیان فرمائی، عمل بھی کر کے دکھایا، فضیلت بھی بیان فرمائی، اور جو استطاعت کے باوجود ادا نہ کرے تو وعید اور ڈراوا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ جی اچھا شیخ صاحب، اگلی بات جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ کہ یہ عمل کروایا کیوں جا رہا ہے؟ اس کی کوئی حکمت ہے، کوئی بڑے مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے یہ عمل انجام دینا ہے؟ ماشاءاللہ بہت قیمتی سوال ہے۔ دیکھیے دین کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے، عبادات ہمیں عطا فرمائے، اس میں اصل تو یہ کہ جو حکم ثابت ہو گیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، بات ختم۔ صحیح۔ لیکن دین یہ نہیں کہتا کہ ہم زائد خشک بن جائیں، بلکہ دین یہ بھی بتاتا ہے کہ فلاں حکم میں فلاں حکمت ہوتی ہے، فلاں حکم اللہ نے دیا، فلاں حکمت ہوتی ہے۔ ہاں حکمت پتہ چل گئی تو انشراح صدر اور ہو جائے گا، اور کنوکشن اور یقین بڑھ جائے گا، لیکن حکمت واضح نہ بھی ہو تب بھی حکم پر تو عمل کرنا۔ تو اصل دین میں کیا ہے؟ ایک حکم ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے تو عمل کرنا ہے۔ اچھا پھر دین میں جو اعمال اور عبادات خاص طور پر میں عطا کی گئی، ایک ان کا ظاہر ہوتا ہے، ایک ان کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ نماز میں کھڑے ہو، قبلہ رخ ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا ہے، پھر قیام ہے، قیام تلاوت بھی ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ہے نماز کا ظاہر۔ نماز کا باطن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب اللہ کی یاد کتنی پیدا ہو رہی، میں سورہ فاتحہ کو کتنا سمجھ کے ادا کر رہا ہوں، وہ مالک یوم الدین والی شان مجھے یاد رہتی ہے کہ کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شان یاد رہتی ہے کہ پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، تو میرا قرب اللہ سے بڑھ جائے، میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، میں جو غفلت میں پڑ جاتا ہوں غفلت دور ہو جائے، اور میں آخرت کا طلبگار بن جاؤں۔ یہ نماز کے بہت سارے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی۔ اب آئیے قربانی کا عمل، ظاہر بات ہے قربانی کا عمل انتہائی ادب سے میں عرض کروں کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بس ہم گوشت کا ایک تہوار منا لیں، اور عام دنوں میں ہم ایک ڈش کھاتے تو ان دنوں میں ایک وقت میں 3 ڈشیں کھا لیں۔ جی عام دنوں میں ہمارے فریج کے اندر 2 کلو گوشت ہوتا ہے، 1 کلو گوشت ہوتا ہے، تو ان دنوں میں بھاری بھرکم فریج وہ رسی سے باندھ کر ہم 50 کلو اس میں بھر لیں، معاف کیجیے گا، یہ مقصود تو نہیں ہے نا۔ قرآن بتاتا بھی سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ مشرکین بھی قربانی کرتے تھے، آپ غور کریں، مشرک اقوام میں بھی جانوروں کو ذبح کیا جانا غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، دیوی دیوتاؤں کے لیے ثابت شدہ بات ہے۔ تو اہل علم نے لکھا یہ مشرکین مکہ جب اپنے بتوں کے لیے کچھ قربان کرتے تو اس کا خون لا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر بھی چھڑکتے تھے، معاذ اللہ۔ تو اللہ فرما رہے نہ خون اللہ کو مطلوب ہے، نہ گوشت اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو تو تقویٰ مطلوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں تھوڑا اشارتاً بات کی تھی کہ ان کی تو پوری زندگی امتحانات سے بھری، اور امتحان کی انتہا کیا، اپنی محبوب ترین شے کو راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آج میں اگر چند ہزار کے جانور، اور بعض لوگ 2-2.5 لاکھ کا بھی کوئی جانور لاتے، اخلاص کے ساتھ آ رہے، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ، تو میں آج چند ہزار یا چند لاکھ کے جانور پر چھری پھیر رہا ہوں، تو کیا میں اپنی خواہشات نفسانی پر بھی چھری پھیرنے کو تیار ہوں کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین شے کو راہ خدا میں پیش کر دیا، تو کیا وقت آئے تو میں بھی اپنی محبوب ترین شے، چاہے وہ میری جان ہو، میرا مال ہو، میری اولاد ہو، میرا گھر بار ہو، رائے خدا میں پیش کرنے کو تیار ہوں کہ نہیں؟ ورنہ گوشت ہم پورا سال کھاتے ہیں، چھوٹے کا بھی لوگ کھاتے ہیں، بڑے کا بھی کھاتے ہیں، مچھلی بھی کھاتے ہیں، مرغی بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ صرف کھانے پینا مطلوب نہیں ہے، وہ اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں، لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ اللہ کو تقویٰ مطلوب ہے۔ میرے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو رہے کہ نہیں؟ وہ جو حابیل و قابیل کا ذکر آیا، جو سورہ المائدہ کے اندر وہ حابیل و قابیل کے واقعے کا اشارت نبی ذکر ہوا شروع میں، تو وہاں بھی ذکر آتا ہے کہ حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین،
للمتقین، اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. تو حابیل تھا بھی حق پر، اس کی قبول بھی ہوئی. تو حاصل کلام تقوی اللہ کو چاہیے. پھر ہم قربانی جب پیش کریں گے تو ہم کیا دعا پڑھیں گے؟ ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے. یہ جذبات اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. باقی کھال بھی کہیں چلی جائے گی، استعمال میں آ جائے گی، گوشت بھی استعمال میں آ جائے گا، میں خود بھی کھا لوں، دوست احباب کو بھی کھلاؤں، کوئی ایشو نہیں. لیکن کھانا پینا پورا سال چلتا ہے بھائی. اللہ کو تقویٰ چاہیے، اللہ کو سپردگی چاہیے، اللہ کو محبوب ترین شے کو پیش کر دیا جانا اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ اگر میسر آئے تو واقعتاً یہ قربانی اللہ کے مقبول ہوں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عمل تو بڑا مبارک ہے، اس کی فضیلتیں بھی آپ نے بیان فرما دیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک عجیب سا رواج جو ہے وہ چل چکا ہے کہ لوگ مہنگے مہنگے جانور لینے کے لیے مقابلے بازی کرتے ہیں. پھر باقاعدہ جو ہے وہ ٹینٹس لگائے جاتے ہیں اور ان کی واکس جو ہیں وہ باقاعدہ کروائی جاتی ہیں، مختلف نام جو ہے وہ جانوروں کو دیے جاتے ہیں، اور اس میں دکھاوے کا عنصر بہت زیادہ بڑھ گیا. باقی دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے دین کی بہت بنیادی تعلیم ہے، اور بچپن سے ہر مسلمان کو یہ حدیث شریف یاد ہے بخاری شریف کے، انما الاعمال بالنیات. اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت میں کھوٹ آ جائے، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے مقبول نہیں ہوگا. حد یہ ہے، حدیث مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک. جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، یقیناً اس نے شرک کیا. تو بھائی دکھاوے کا عمل تو شرکیہ طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. باقی کوئی اخلاص نیت کے ساتھ بہتر سے بہتر جانور آئے خدا میں پیش کرتا ہے، اللہ کے اجر اس کا انشاءاللہ تعالی محفوظ ہوگا. لیکن دکھاوے کا معاملہ، آپ جب یہ بیان فرما رہے تھے سوال کے دوران میں کہ جانوروں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو ہمیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہم مشرک اداکاروں اور مشرک اداکاراؤں کے نام رکھتے ہیں جانوروں کے. ہم جانوروں کی واک کرواتے ہیں اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر مشرکوں کے بنائے ہوئے گانے سناتے ہیں، ان کی وہ کیا کہلاتی ہے، تھیم سانگز کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہلاتے ہیں، وہ سناتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگر یہ اور معاف کیجئے گا، آپ بھی واقف ہوں گے، میں پرسنلی واقف ہوں، بعض لوگوں نے تو پورا فیس بک کے پیجز بنا لیے ہوتے ہیں ہر سال کے لیے. پھر جناب وہ ویڈیوز جو اپلوڈ ہو رہی ہیں، پھر بتایا جا رہا ہے اتنے کم لے کر آئے، اچھا تم تو بڑا مہنگا لے کر آ گیا، مجھے تو سستے میں مل گیا. یہ جو سارا کمپٹیشن چل پڑا ہے، ظاہری بات ہے کہ دینی پیراڈائم میں کوئی اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. تو خدارہ عمل بھی کرنا ہے، عمل اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، عمل کی قبولیت کی دعا کرنی اور عمل کی حفاظت بھی کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی اسرار و تعمیر فرما رہے، اور کیا دعا ہو رہی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو عمل اخلاص اس میں ہو، عمل صحیح طریقے پر انجام دیا جائے، عمل کی قبولیت کی دعا کی جائے اور عمل کو محفوظ رکھا جائے. اگر نیت میں کھوٹ آ گیا تو عمل محفوظ کہاں ہے؟ اور اگر اس کے بعد کچھ اس طرح کے رویے اختیار کیے جا رہے ہیں تو کہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہوگا؟ تو قطعاً یہ غلط بات ہے. دکھاوے کا عنصر اور کمپٹیشن کا معاملہ، شو آف کرنے کی بات، کچھ لوگوں نے باقاعدہ ٹائم لگا رکھا ہے، جناب 3 سے 6 ہم اپنا جو ہے وہ پورا آپ کو سیگمنٹ دکھائیں گے، تب آپ آ کے لائن میں ہمارے جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کراچی کے بعد علاقوں میں چلتا ہو سکتا ہے اور علاقوں میں بھی ہو، لیکن بالکل غلط طرز عمل ہے. اخلاص اگر کسی عمل میں نہیں ہے تو عمل اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہو سکتا. شیخ صاحب اس ساری چیز نے قربانی کرنے کو مشکل نہیں بنا دیا ہے؟ مطلب ایک آدمی جس کی ایک وقت تک حیثیت تھی کہ وہ جانور خرید سکتا تھا، لیکن ان چیزوں نے وہ بیوپاریوں کے جو کہ لیے دماغ جو ہے وہ چڑھا دیا آسمان پہ، اور وہ اس چکر میں لگ کے اور مہنگے سے مہنگے جانوروں کی طرف جاتے ہیں اور لوگ جا کر ان کو خرید بھی لیتے ہیں. تو اس سے جو ایک کثیر تعداد جو قربانی کرتی تھی اس کے لیے کافی مشکل نہیں ہو گیا؟ ظاہری بات ہے نا. دیکھیں میں تو آپ کو ایک اور انداز سے عرض کروں، بات ذرا تلخ ہو جائے گی اور ذرا دوسری ہو جائے گی. میں تو ذاتی طور پر واقف ہوں، ابھی تو کووڈ-19 کی وجہ سے حج کا معاملہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، 1000 لوگ فقط کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے ان کے حج کو، اور اللہ ہم سب کے لیے آئندہ سال آسانی، سب کے لیے آسانی فرمائے. میں پرسنلی جانتا ہوں لوگوں کو جو اس لیے حج کو ڈیلے کر رہے تھے کہ ہم نے 15 لاکھ کا پیکیج لینا ہے، اللہ ورنہ ہماری سبکی ہو جائے گی. حالانکہ اگر 5 لاکھ ماضی کی میں بات کر رہا ہوں ان کے پاس ہوتے اور گورنمنٹ اسکیم میں نام آ جاتا تو ان پر حج فرض ہو چکا تھا. اگر 6.5-7 لاکھ روپے ان کے پاس تھے تو پرائیویٹ اسکیم کے اندر حج ان پر فرض ہو چکا تھا. اور آپ مجھے معاف کیجئے گا ناظرین کرام، انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں آڈٹ لائف میں رہا ہوں، مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ اس طرح کے بھاری بھرکم پیکیجز حج کے اویل کرنے کے لیے لوگوں نے سودی قرضے لیے بینکوں سے. میں نام نہیں لے رہا کس بینک کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ تو بات بجا آپ نے فرمایا کہ اس سے تو ہم
عبادت کے عمل کو مشکل بنا رہے ہیں۔ تو اگر یہ کمپٹیشن چل رہا ہے اور اس کمپٹیشن کے نتیجے میں ہم ایک عبادت کے عمل کو مشکل بنا رہے ہیں، تو جو اس کمپٹیشن میں اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے وہ اجتماعیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے عبادت کے عمل کو انجام دینے میں گویا کہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ اسی کو شادی بیاہ کے تعلق سے سمجھ لیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہمارے دین نے بڑا آسان رکھا، اور نکاح کا اعلان اور مسنون ایک دعوت ہے ولیمے کی، اور باقی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی، مہر شوہر نے ادا کرنا ہے، سہولت سے وہ جو ہے وہ ولیمے کا اہتمام کر لے، چاہے وہ 50 لوگوں کو گھر میں بلا کے کھانا کھلا لے، یا اگر وسعت دی 200 کو بھی کھلا لے، جب بھی حالات ریزیومڈ ہو اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو بھاری بھرکم خرچے کر کے نکاح کے عمل کو مشکل بنا دیا گیا، تو جتنی جوانیاں لٹ رہی ہیں، جتنے لوگوں کے لیے نکاح کا عمل مشکل ہو رہا ہے، اور ان کے لیے عفت و پاک دامنی کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے، یہ اجتماعی جرائم ہے ہمارے۔ آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا، وہ حج کا معاملہ ہو، وہ قربانی کا عمل ہو، وہ نکاح کا معاملہ ہو، یہ جو اجتماعی عمل میں ہم کمپٹیشنز کے نام پر معاملات کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عبادات کو انجام دینا، اعمال کو انجام دینا مشکل ہو رہا ہے، یہ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل عین خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت یاد دلائی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں حضور کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَيَدَعُ عَنْهُ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی علیہ السلام ان کے بوجھ اتارتے ہیں، ان کی گردنوں میں پڑے توقوں سے ان کو نجات دلاتے ہیں۔ حضور تو بوجھ کم کرنے کو آئے، آج امت نے بوجھ بڑھا دیے، تو ہم تو سنت کے خلاف جا رہے ہیں اس طرح کے پہلو کے اندر۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس کی بھی کوئی علامت ہے، اور خاص عید الاضحیٰ کے دن ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں جانیں گے بریک کے بعد۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عید الاضحیٰ اور قربانی کے موضوع پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، قربانی کی فضیلت، اس کی تاریخ وغیرہ پر تو گفتگو ہو گئی، اب یہ بتائیے کہ ایک شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس کی کوئی علامت ہے یا نہیں؟ بڑا قیمتی سوال ہے، اور یہ سوال ماہ رمضان شریف میں بھی آتا ہے کہ پورا مہینہ ہم گزارتے ہیں۔ یہ سوال حج اور عمرے کے موقع پر بھی آتا ہے، یہ سوال قربانی کے موقع پر بھی آئے گا، اور یہ سوال نماز کے تعلق سے بھی آ سکتے ہیں۔ میں نے فجر ادا کیا، میں ظہر کی طرف جا رہا ہوں، تو ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، علماء نے ہمیں سمجھایا، لوگوں کو ترغیب و تشویق دلانے کا انداز، بھائی ایک فجر کی تم نے ادا کی، مقبول ہوگی تبھی اللہ تمہیں ظہر کی توفیق عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ تو امید رب کائنات سے اچھی ہمیں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ترغیب و تشویق کا انداز بڑا پیارا ہے۔ دوسری بات، علماء یہ لکھتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی دنیا میں ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ اس عمل کے بعد بندے میں کچھ بہتری آئے، تبدیلی کہیں یا بہتری کہیں۔ مثلا ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم شعبان میں کیسے تھے، رمضان میں کیسے تھے، اب شوال میں ہمارا معاملہ کیسا ہے۔ تو ایک دوسرا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ عبادت کے عمل کے بعد ہمارے اندر کوئی بہتری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اب اسی قربانی کے عمل کو لیجئے، ہم نے جانور لیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کیا، خود بھی گوشت استعمال کیا، دوست احباب میں بھی تقسیم کیا۔ اب وہ جو میں نے اللہ اکبر پڑھا تو کیا اب میں اللہ ہی کو بڑا مانوں گا؟ وہ جو میں نے جانور کے گلے پر چھری پھیری تو کیا میں نفس کی خواہشات پر بھی چھری پھیروں گا؟ وہ جو میں نے چند ہزار راہ خدا میں خرچ کیے اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا رب کائنات کی طرف، سب سے یکسو ہو کر جو تمام جہان والوں کا رب ہے، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اب اس قربانی کے عمل کے بعد
اور وہ تقوی کا ذکر بھی بریک سے پہلے ہمارے سامنے آیا تھا، خوف خدا کا دل میں ہونا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، مطلب بڑا عجیب ایک تجزیہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 100 برس کے تقریباً بڑھاپے کو پہنچے ہوئے، اور بڑھاپے کا واحد سہارا ہے، اور اللہ کہتا ہے ذبح کر دو۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ بڑھاپے کا واحد سہارا اس بچے کو ذبح کر دیا جائے اور باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ یہ عقل میں آئے گی بات؟ اللہ کہتا ہے کرو، ختم ہو گئی بات۔ معلوم ہوا کہ عقل نیچے رہے گی اور نقل، شریعت کا حکم، اللہ کا حکم وہ اوپر رہے گا۔ تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انتہا تو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دی، ہمیں یہ کہا کہ جانور پیش کر دو، لیکن اس گردن پہ تمہیں چند ہزار روپے دے کے اختیار مل گیا، تم نے ذبح کر دیا۔ اس گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر اس کے دین کا کبھی تقاضا آ جائے تو اس کو بھی راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار رہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ جذبات تقوی کے، سپردگی کے، عقل کو نیچے رکھنا، حکم کو اوپر رکھنا، اپنی بہترین سے بہترین شے کو پیش کرنے کے لیے اور خود اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دینے کے لیے تیار رہنا، یہ جذبات اگر کسی بات تو بہت بڑی ہے، یہ جذبات اگر کسی درجے میں ہمارے اندر پیدا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ علامت ہے کہ ہماری قربانی جو ہم پیش کر رہے ہیں، جانور کی قربانی، وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ لیکن مجھے معاف کیجئے گا، قربانی کا جانور تو ہم نے رات لگا کے کسی منڈی سے بڑا اچھا لے لیا، ہم اس کی کھلائی پھلائی بھی خوب کی، ہم نے دوسرے دن فجر کی نماز کے فوراً بعد اس کو ذبح بھی کیا، لیکن ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی، تو یہ ریشو پروپورشن بگڑ گیا۔ قربانی بعض کے نزدیک سنت اور اکثر فقہا کے نزدیک واجب کے درجے میں ہے۔ ہم نے ایک وہ عمل تو کیا، لیکن فرض عمل جو روزانہ ہم پر لازم ہے اس کو ہم نے چھوڑ ڈالا۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل ایک علامت ہے پوری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپر کر دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ اس کا اظہار اگر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ علامت ہے کہ ہمارا یہ قربانی پیش کیے جانے کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ شیخ صاحب، اس میں بھی کوئی ہمارے لیے ایک خیر کا ہی پہلو ہے کہ اللہ نے کوئی ظاہری علامت نہیں رکھی، جی، ورنہ تو بہت سارے لوگوں کی ذلت اور رسوائی کا بھی سبب بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا الستار، صحیح، وہ پردہ رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس فتنے کے دور میں ہم سب ہیں، میں بھی ہوں، جتنا اس صفت کی، ایک تو رحمان الرحیم ہونے کی صفت اور ایک ستار والی صفت کی میں سب سے زیادہ حاجت مند ہوں، اس کا ضرورت مند ہوں، اس کا جتنی صفت کی ہمیں ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ ہوگی کسی کو، تو اللہ تعالیٰ پردہ ہی رکھتا ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اگر تو کوئی ظاہری علامت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوتی تو اچھے بھلے پچھلی صفوں میں نظر آ رہے ہوتے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا شیخ صاحب، اس قربانی پر اعتراض کرنے والے بھی کم نہیں ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا پیسہ آپ ادھر جو لگا رہے ہیں، اس کے بجائے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی یتیم کی کفالت کر لیں، یا اس طرح کے اور خدمت خلق کے جو کام ہیں وہ انجام دے لیں۔ اس پر آپ کا کیا فرمانا ہے؟ اصل میں یہ ایک کافی عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے، یعنی آج 2020 کی بات نہیں ہے، 1960 میں بھی مسائل چلے، 1970 میں بھی مسائل چلے، اور ظاہری بات ہے کہ حق و باطل کا مارکا تو قیامت تک چلے گا نا۔ تو اہل باطل یا ان کے جو ایجنٹس ہیں، یا شیطان اور حزب شیطان کی پارٹی کے لوگ، وہ کبھی نہ کبھی دائیں بائیں سے اس طرح کے حملے اہل ایمان پر کرتے رہیں گے، ان کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں، آپ نے پچھلے 2-3 سال یا 4-5 سال سے اس طرح کے کامنٹس سنے ہوں گے، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، میں نے ایک کولر لگا دیا ہے، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، میں نے یتیم خانے میں پیسے دے دیے، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، میں نے جو ہے نا وہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کا فیصلہ کر لیا، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہا، میں فلاں کو شادی کے لیے پیسے دے دوں گا۔ اب یہ بڑا ایموشنل انداز ہے، بڑا ایک جذبات کو ابھارنے والا، لیکن اس کی جڑ و بنیاد میں جائے تو فتنہ کیا ہے؟ بھائی آپ بھوکوں کو بھی کھلاؤ، کس نے منع کیا؟ آپ کولر بھی لگاؤ، کس نے منع کیا؟ آپ کسی کی شادی کے لیے اس کی ہیلپ کر دو، کس نے منع کیا؟ قربانی کے عمل کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہو؟ کبھی کسی نے کہا کہ میں آئی فون نہیں لے رہا 1.25 لاکھ والا، میں بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ کبھی کسی نے کہا کہ میں نے جو 3 سال پہلے گاڑی لی تھی، میں اس کا ماڈل چینج نہیں کر رہا، جو مجھے 6 لاکھ روپے زیادہ دینے پڑیں گے، میں جو ہے نا یتیم خانے میں پیسے دے دوں گا۔ کبھی کسی صاحب نے سنا، ہمارے بڑے بڑے سیاستدان تو لاکھوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں نا، میں 5 لاکھ کی یا 4 لاکھ کی یا 3 لاکھ کی گھڑی نہیں پہن رہا، میں بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سنا کہ اچھا یہ جو ہم فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں پر اتنا پیسہ لگا دیتے، شادی بیاہ کے موقع پر
یہ جو بھانڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میراثی، گویے، ناشکوت کرنے والے، ان کو 10-10 15-15 لاکھ روپے دے کے لوگ بلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ میں بھانڈ اور میراثیوں کو نہیں بلا رہا، میں جو ہے نا کسی یتیم کی شادی یا کسی کے اور اخراجات کے لیے پیسے دے دوں گا؟ کبھی آپ نے سنا کہ جناب وہ میں شادی بیاہ کا موقع جب آئے گا نا میری بیٹی کا شادی، تو میں سنت کے مطابق سادگی سے کروں گا، اور میں جو پیسہ میرے پاس ہے ماشاء اللہ وہ میں رائے خدا میں خرچ کر دوں گا؟ آپ کبھی نہیں سنیں گے۔ آپ جب سنیں گے یہ قربانی کے موقع پہ سنیں گے، اور کچھ کبھی کبھی حج کے موقع پہ سنیں گے۔ تو جب وہ کووڈ-19 کا معاملہ ہے تو اس پر تو لوگوں نے حج پہ بات نہیں کی، قربانی پہ یہ بات ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو بھائی اسی لیے میں نے درمیان میں بھی غالباً عرض کیا تھا، دین کے حکم کا ثبوت عقل اس کا معیار نہیں، دین کے حکم کا ثبوت یہ کہ کیا یہ بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت شدہ ہے۔ جب ایک حکم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہو گیا تو اس کو اسی شکل میں ادا کرنا ہوگا۔ 364-65 دن ہوتے ہیں نا سال میں، تو بھائی 360 دن آپ کے پاس ہے، آپ بھوکوں کو کھلائیں، پیاسوں کو پلائیں، آپ کتے بلیوں کو بھی کھلائیں، ثواب ملے گا، آپ چیلوں کو اور کووں کو بھی کھلائیں، آپ یتیموں کی بھی کفالت کریں، آپ کولر بھی لگائیں، آپ مسکین کی بھی کفالت کریں، آپ کسی کی شادی بیاہ کے لیے بھی خرچ کریں۔ لیکن جب ایام النحر قربانی کے ایام آئیں گے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ایام میں بندے کا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان دنوں میں تو یہی کام کرنا پڑے گا، باقی اب 360 دن جو ہے نا لوگوں کو دعوت دیں، ہمیں کوئی اعتراض صرف ایک ہے کہ آپ خدمت خلق کی بات کرتے ہیں لیکن زیر گفتگو لے کر آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح حکم کو، اس پر ہمیں اعتراض ہے اور اس پر ہمارا احتجاج ہے۔ باقی خدمت خلق کرنا تو یہ دین کی تعلیم ہے۔ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ اکثر فقراء غرباء پر جائے گی۔ روزے کا حاصل کیا؟ میں خود بھوکا رہوں گا، دوسرے کی بھوک کا اندازہ ہوگا۔ صدقہ فطر کہاں جائے گا؟ وہ غرباء کے پاس جائے گا۔ قربانی کا گوشت ایسے لوگوں کو جائے گا، میں خود پرسنلی اس کا شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ جو سال بھر انٹیریئر سندھ کی میں بات کروں، وہاں ہمارے کچھ رشتہ داروں کی قربانی ہوتی ہے، وہ لوگ گوشت استعمال کرتے ہیں جو پورا سال گوشت کی شکل نہیں دیکھ پاتے۔ تو بھائی دین جو احکام عطا کر رہا ہے اس میں مخلوق خدا کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل بات ہے کہ عقل نیچے اور شریعت کا حکم اوپر ہے۔ یہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے خدمت خلق نہ کیجیے نا۔ ہاں، تو یہ خدمت خلق نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کیا کہوں میں، سرکشی ہے، بغاوت ہے، اور یہ دین کا مذاق اڑانے کے مترادف بات ہے، اور یہ دین کے کام سے روکنے والی بات ہے۔ اور دین کے کام سے روکنے والا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے احکام کو جو متعین شکل ہے اس شکل میں متعین شرائط کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بات تو حقیقت ہے کہ اربوں روپیہ جو ہے وہ قربانی کے اس موقع پر لوگ خرچ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی دنیا بھر کی معیشت کو یا ملک کی معیشت کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں، 2 ارب کی تو مسلم پاپولیشن ہے دنیا میں، کم بتاتے ہیں اب لوگ، 1 ارب 60 کروڑ اور 1 ارب 70، اب تقریباً 2 ارب سے اوپر ہے الحمدللہ۔ اور 2 ارب میں اگر آدھے بھی بالغ ہیں تو ان میں کم از کم آدھے یا اس سے کچھ کم وہ صاحب استطاعت بھی ہوں گے، تو یہ کروڑوں کا معاملہ بنے گا۔ تو یہ بات فگر جو ہے نا اربوں کی نہیں بلکہ وہ خربوں کی ہو جائے گی، پہلی بات۔ اچھا، ایک پہلے اصول طے کرتے ہیں، پھر اس جواب کی بڑی خوبصورت تفصیلات ان کی طرف چلتے ہیں۔ اصول یہ طے کر لیں جو مشہور واقعہ ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر بھی کیا ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے حجرے ہوا کرتے تھے، تو دیکھا انہوں نے کھڑکی سی یا روشن دان سا بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ابھی تم نے کیوں بنایا؟ یا رسول اللہ وہ ہوا آئے گی اس میں سے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو تم نیت کر لو، اس میں سے اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آ ہی جائے گی، وہ تو آنی ہے، لیکن نیت کیا کرو کہ ہوا اس میں سے اذان کی آواز آ جائے گی۔ تو ہماری اصل نیت تو ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہے ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ کے حکم کے خاطر، چاہے بظاہر دنیاوی کو فائدہ نظر نہ آ رہا ہو بظاہر، لیکن فوائد ہیں۔ لیکن پہلے یہ ماننا ضروری ہے، وہاں کیا ہے نیت، اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو آ جائے گی۔ یہاں ہمارا مطمع نظر ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، فلہو اسلموا، اللہ کہتا ہے بس جھک جاؤ، ہر امت پر لازم کیا تم بھی جھک جاؤ، تو حکم پر عمل کر لیں۔ اب بینیفٹ بہت سارے ہیں بھائی، یہ کھربوں روپے کی جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، سرکولیشن آف ویلتھ کا سلسلہ اگر ساری امت کو ذہن میں رکھ لیں، پاکستان کو فوکس کر لیں، پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، اور پاکستان کے بہت سارے دور دراز کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کے پاس عام روزگار کے وسائل زیادہ نہیں ہیں، اور ان میں سے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جن کا وسیلہ روزگار یہی ان جانوروں کو پالنا اور سال کے ان چند ایام میں بیچنا ہوا کرتا ہے، اور وہ پورے سال کے لیے ان کے لیے روزی کا باعث بنتا ہے۔ اچھا،
جب یہ جانور پلیں گے تو جانور کھاتے بھی تو ہیں، پیتے بھی تو ہیں، تو کتنا چارہ استعمال ہوگا، ان کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہوگا تو رسیاں بھی باندھنی پڑیں گی. اب اگر کروڑوں جانور ہوں تو کروڑوں رسیوں کا کیا مطلب ہوگا. ٹھیک ہے، جب یہ جانور مارکیٹ میں آئیں گے تو ہوائی جہاز میں تو نہیں آئیں گے ظاہری بات ہے، یعنی اڑ کر تو نہیں آئیں گے، معاف کیجیے گا، کوئی ٹرانسپورٹیشن اس میں استعمال ہو رہی ہوگی، تو کتنا بڑا انفلو آپ کا ٹرانسپورٹیشن والوں کا چلے گا. اچھا جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ پانی سے تو نہیں چلتی، پیٹرول سے چلتی ہیں، تو کتنی بڑی پیمانے پر آپ کو جو ہے پیٹرول استعمال ہو رہا ہوگا یا ڈیزل استعمال ہو رہا ہوگا. جائیں مویشی منڈیاں لگتی ہیں، ابھی تو ذرا کووڈ-19 کا معاملہ، کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں، اختیار کریں، ہم قائل ہیں اس کے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اتنی بڑی جو مویشی منڈیاں ہوتی ہیں وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے ٹینٹس لگتے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پہ چارے کا انتظام ہوتا ہے، رکھوالی کا انتظام ہوتا ہے، پھر وہ جو گورنمنٹ کی جگہ اس کا ان کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. ہاں ایک تو وہ جو ظالمانہ ٹیکسز ہیں نا جو بدماشی سے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ لوگ بھی وہ ظالم ہے کہ جو قربانی کے عمل کو مشکل بناتے ہیں. پوچھے کسی بیوپاری سے کہ وہ ایک چیز 100 روپے کی لے کر آتا ہے، لیکن اتنے ظالمانہ ٹیکسز دینے کی وجہ سے وہ چیز 300 روپے کی ہو جاتی ہے. اب بیچے گا 500 کی تو آپ اور میں جو اس کے اینڈ یوزر ہیں ان کو مہنگا مل رہا ہوگا. تو ظالمانہ ٹیکسز کے ہم خلاف ہیں، لیکن ایک جگہ استعمال ہو رہی ہے، اب اس کا مناسب ٹیکس نے کوئی مسئلہ نہیں. پھر جب یہ جانور لوگ خریدنے جائیں گے اور پھر خرید کر لے کر آ رہے ہوں گے تو کتنا بڑا ٹرانسپورٹ کا ایک سلسلہ چل رہا ہوگا. پھر ان جانوروں کے ذبح کو لے لیجیے آپ، ذبح ظاہری بات ہمارا عام لوگ تو نہیں کرتے، یعنی چھری تو پھیر دیں گے، گوشت بنانے کا عمل تو کتنی بڑی سطح پر قصائی جو ہے جن کے لیے کاروبار کا ایک سلسلہ ہو جائے گا، آمدن کا ایک سلسلہ ہو جائے گا. ہاں سے کوئی پروفیشنل بھی ہوتے ہیں، بہرحال ان کی ہم اتفاق نہیں کر رہے کہ وہ ستیہ ناس بھی گوشت کا کر دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا روزگار. پھر چھریاں استعمال ہو رہی ہیں، پھر وہ قیمہ بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے وہ آلات استعمال ہوتے ہیں، چھریاں وغیرہ، جی وہ سارے آلات بک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جناب وہ باربیکیو بن رہا ہوتا ہے، ہوٹل والے بنا رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ سافٹ ڈرنکس بھی چل رہی ہیں. پھر گوشت کا استعمال، پھر یہ کھالوں کا استعمال. پاکستان کی ایکسپورٹ کا ایک اچھا بھلا حصہ ہماری جو ہے یہ جو چمڑے کی صنعت ہے اس پر مشتمل ہے، اور چمڑے کی صنعت کی جو کھپت ہے، جو ان کو جانوروں کی کھالیں چاہیے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہ 3-4 دنوں کے اندر جو ایام میں قربانی میں جانور ذبح ہوتے ہیں اس سے میسر آتا ہے. اوورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی قربانی پاکستان میں کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ان کا جو فورن ایکسچینج ادھر آتا ہے، آپ کی اکانومی کے اندر وہ بوسٹ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ بات اگر اگلے 10 منٹ بھی ہم کرنا چاہیں تو شاید 50 چیزیں ہمارے ناظرین کے بھی ذہن میں آ جائیں گی، لیکن بات وہی ہے، نیت اذان کی کرنی ہے، ہوا تو آ جائے گی، اکانومی کا پہیہ بھی چلے گا. یہ سارے فوائد اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں ہمیں مل جائیں گے، لیکن یہ بائی پروڈکٹ ہے. ذہن میں رہے اصل بات کیا ہے، اللہ کے حکم پر مجھے عمل کرنا ہے، لیکن اللہ اتنا پیارا ہے ہمارا کہ ہمارا ہی فائدہ ہے، اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں لیکن فائدہ ہمارا ہے. یہ چند اشارے ناظرین سوچیں گے تو 20 اور باتیں 50 اور باتیں ان کے ذہن میں آئیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ صاحب. شیخ صاحب آ جاتے ہیں اب عید والے دن پر، عید الاضحیٰ کا دن آ جائے تو اس دن میں کیا مستحب اور پسندیدہ اعمال ہیں جو ایک مسلمان کو کرنے چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مشرکین کے 2 تہوار چلتے تھے، تو حضور فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس سے بہتر 2 تہوار ہمیں عطا فرمائے. اور ایک انداز تو حضور کا بڑا پیارا ہے کہ لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی، یہ ہماری عید ہے. تو عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی ہے، اور بڑی حکمتیں ہیں. ادھر رمضان شریف میں روزے کی عبادت کی تکمیل پر عید الفطر عطا ہو رہی، یا حج کی عظیم عبادت کی تکمیل پر عید الاضحیٰ عطا ہو رہی. وہاں صدقہ فطر لازم کیا جا رہا ہے، یہاں قربانی کو لازم کیا جا رہا ہے. وہاں بھی اللہ کی تکبیرات عید الفطر میں بھی، اور یہاں بھی تکبیرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی. کئی فقہا کا فرمانا یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے جب بندہ نماز کے لیے جائے اور آئے تو ذرا آہستہ دھیمے انداز میں تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب عید الاضحیٰ کا موقع ہے تو جاتے اور آتے بلند آواز سے پڑھے، خواتین آہستہ آواز سے پڑھے. اور میں نے اس لیے کہا کہ بعض مقامات پر خواتین کے لیے باپردہ اہتمام ہوتا ہے، اگر ہے تو ان کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن خواتین آہستہ انداز سے حضرات بلند آواز سے پڑھیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمان اپنی خوشی میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کی تکبیرات بیان ہو رہی ہیں اور ہماری عید کا آغاز ہو رہا ہے. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، کچھ آداب تو دونوں میں یکساں ہیں. مثال کے طور پر عید کی جو رات ہے، بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کو کھڑا ہونا چاہیے. اور جو ذی الحجہ کی 10 راتوں کا ذکر تو ہمارے علم میں ہے کہ 10 دن اور 10 راتیں یہ بڑے قیمتی ایام اور بڑی قیمتی راتیں ہیں، تو عید الاضحیٰ کی رات بھی اس میں شامل ہے. تو سنت تو خود حضور کی یہ تھی کہ عید کی
شب میں بھی حضور جلدی بیدار ہوتے، تو ہم بھی کوشش کریں ذرا جلدی بیدار ہوں، کچھ تہجد کی نماز ادا کریں، استغفار کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز سے پہلے چونکہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ہوتی، اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کچھ تاخیر سے ہوتی ہے تاکہ صدقہ فطر میکسیمم لوگ ادا کر لیں، غریب کا فائدہ ہو جائے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ہوتی ہے، یہ ہمارے خاص طور پر نوجوان کبھی فیل کرتے ہوں گے عید پہ تو اتنی دیر سے اٹھایا تھا اماں نے، عید الاضحیٰ پہ کہہ رہی فجر سے پہلے اٹھ جا، تیار ہو جا، کیوں؟ حکمت سمجھیں، وہاں صدقہ فطر ادا میکسیمم لوگ کر لیں تو عید الفطر کی نماز تاخیر سے، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ہے تاکہ جلد قربانی ہو اور جلد غریب کے گھر میں بھی گوشت پہنچے۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر تو بہرحال ہم یہی ریکمینڈ کریں گے فجر سے پہلے بندہ تیاری کر لے، غسل کا اہتمام کرنا اور اس طرح کے معمولات۔ ہاں وہ جو ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنے والی بات ہے، وہ تو جن لوگوں نے ارادہ کیا وہ قربانی ہو جانے کے بعد وہ صفائی ستھرائی کا معاملہ کریں گے۔ اچھا، عید الاضحیٰ میں اگر کہیں عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے تو پسندیدہ بات ہے، کھلے ماحول کے اندر ہو، یہ افضل ہے، پسندیدہ ہے۔ باقی مساجد میں بھی جیسے کہ علماء کی رائے ہے کہ نماز عید ہو جاتی ہے، جلد عید الاضحیٰ کے لیے پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ہاں ایک اور بات یاد آئی، باقی آداب تو یکساں ہیں، 2-3 کے علاوہ۔ عید الفطر کے موقع پر معمول تھا حضور کا کچھ میٹھا کھا کر آپ جاتے تھے، کھجور ہو گئی مثال کے طور پر۔ عید الاضحیٰ کا معمول حضور کہتے کہ کچھ کھا کر نہیں جاتے، آ کر آپ قربانی پیش کرتے اور پہلی شے جو استعمال کرتے وہ کلیجی ہوا کرتی۔ ویسے ہمارے ریٹ زیادہ ہوتے پہلے دن، لگتا ہے کہ سنت کو ادا کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ خیر جن کو وسعت ہو تو وہ کوشش کر لیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ کوئی روزہ نہیں ہے بھائی، بعض لوگوں نے سمجھا یہ روزہ ہو گیا، یہ روزہ نہیں ہے۔ حضور کا معمول تھا کہ آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ کھا کر نہیں جاتے، واپس آ کے قربانی پیش کرتے اور کلیجی پہلے استعمال کرتے۔ روزے تو منع کر دیے نا ان دنوں۔ جزاک اللہ خیر، لیکن کچھ لوگوں نے سمجھ لیا تو جزاک اللہ خیر کہ 10 تاریخ کا روزہ بھی منع، عید الاضحیٰ کے پھر 11، 12، 13 یہ 4 دن کے روزے منع ہیں۔ یہ تو ہوا جب ہم جا رہے ہیں تو کچھ نہ کھا کر جانا بھی سنت ہے۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اگر محلے کی بھی مسجد ہے تھوڑا سا چینج کر لیں سنت کی ادائیگی سے، تاکہ ایک شان، یعنی جب مسلمان اور غیر مسلم ساتھ رہا کرتے تو خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں تو اگر جہاں عمل ہو سکے تو بہت اچھا ہوگا، مسلمانوں کی کثرت تعداد اور ان کی شان و شوکت کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی مسنون عمل ہے کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید الفطر میں تکبیرات آہستہ پڑھنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز سے پڑھنے، تو جاتے ہوئے بلند آواز سے پڑھنا، آتے ہوئے بلند آواز سے پڑھنا۔ خواتین کا اگر کہیں باپردہ اہتمام ہے تو وہ آہستہ آواز سے یہ تکبیرات کو پڑھیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اس کے بعد خطبے کا اہتمام حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بندہ گھر واپس آ جائے اور اپنی قربانی پیش کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جو صاف ستھرا اچھا لباس دستیاب ہو، یہ بات پہلے بیان کرنی چاہیے تھی، مسواک کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، مسواک کا اہتمام ہو جائے، خوشبو کا اہتمام ہو جائے، اور جو صاف ستھرا، نیا اور مہنگا ہونا شرط نہیں، صاف ستھرا جو بھی لباس، اور کسی نے نیا بھی بنوایا تو پہنے کو حرج کی بات نہیں، صاف ستھرا اچھا لباس پہننا۔ غسل کا ذکر پہلے آ گیا، مسواک کا اہتمام ہے، خوشبو کا اہتمام ہے۔ ہاں خواتین جب گھر سے باہر نکلیں تو خواتین کو خوشبو لگانا منع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہماری بہنیں اچھی طرح نوٹ کریں اور ہمیں سمجھانا چاہیے گھر والوں کو، عورتوں کا خوشبو لگا کر گھروں سے باہر جانا کہ نامحرم کو وہ خوشبو اٹریکٹ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا۔ تو یہ بہرحال آداب ہیں اور ہماری خوشی بھی اللہ کی تعلیم اور اس کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ جزاک شیخ صاحب، بس آخری کچھ لمحات ہمارے پاس ہیں باقی، تو اس میں کچھ قربانی کے جو عمومی مسائل ہیں وہ اگر کچھ بیان کرنا چاہیں آپ۔ دیکھیے پہلی بات تو ہے کہ صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے، اور اس میں پھر فقہا کے ہاں تفصیل بیان ہوتی ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک بحث پھر بعض علماء میں فقہا میں چلتی ہے، اور وہ بحث ذرا تفصیل طلب ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے لیے تو سال گزرنے کا معاملہ ہوتا ہے اور کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ قربانی کے معاملات میں غیر ضروری کپڑے یا غیر ضروری برتن وغیرہ کی مالیت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ذرا تفصیلی مسائل ہیں، اور جب ہم سب کو پتہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے، باقی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، بھائی پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ آئے گی، ٹھیک ہے جی، اور آج بھی کوئی قربانی کا شیئر ڈالنا چاہے، جیسے کہ گائے میں حصہ ڈالا جاتا ہے، تو ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے بھی کوئی بہت بڑا معاملہ جس پر واجب ہو، ہاں ہم نفل کی بات ابھی نہیں کر رہے یا جس پر استطاعت نہیں اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن لے تو لال جو کرتے ہیں اور خامخواہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو صاحب
استطاعت پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر پھر فقہا نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانوروں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں ذکر فرمایا کہ ایک آنکھ سے بالکل کانا ہو گیا، یہ ایک سینگ ہے وہ بالکل جڑ سے اکھڑ گیا مثال کے طور پر، یا یہ کہ 3 قدموں پہ چل رہا اور ایک ٹانگ ایسی کہ وہ رکھتا ہی نہیں زمین پر، ایسے اگر عیوب قربانی میں ہیں تو وہ قربانی درست نہیں ہوتی۔ صحت مند، فربا اور اللہ نے توفیق دی تو اچھا جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ عمروں کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ چھوٹے جانور ہیں تو سال بھر کا معاملہ، اور ذرا نسبتاً بڑے جیسے گائے وغیرہ تو 2 سال کا معاملہ، اور اگر اونٹ وغیرہ ہے تو 5 سال کی اس کی عمر ہونی چاہیے۔ یہ بہرحال تجربے سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہے، جب ہم قربانی پیش کریں تو جس کی یعنی جس کے ذمے قربانی ہے، بہتر ہے کہ وہ قربانی کے جانور پر خود چھری پھیرے۔ اور اتنا بتایا گیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ بیٹا موجود رہو۔ تو اگر کوئی ایسا اہتمام ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں وسعت ہوتی ہے تو خواتین گھر میں ہی رہیں، مگر وہ دیکھ لیں کہ ان کا جانور جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی مقبول ہو جائے گی۔ جانور جو ذبح کر رہے ہیں وہ چھری تیز ہونی چاہیے، ہاتھ مضبوط ہونا چاہیے، اور ایک جانور کو ہم نے ذبح کیا اور وہ تڑپ رہا ہے تو اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ جب جانور کو ذبح کریں تو کھلا پلا کر اس کو ذبح کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کا نام اس پر لیں۔ مسنون دعائیں اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں، ان کا اہتمام کریں، جس میں وہ بھی شامل ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، سورہ انعام کے آخری آیات میں ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہ وہ کچھ آداب ہیں، اور سب سے بڑی بات اخلاص سے نیت کا معاملہ کہ کس کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ بڑا جانور ہے تو نیت کر لی جائے کہ کن کن لوگوں کی طرف سے قربانی پیش کی جا رہی، تو ان کی نیت دل میں کر لی جائے۔ ذبح تو شاید یقیناً ایک ہی شخص کرے گا۔ تو یہ کچھ آداب ہیں کہ جن کا خیال رکھے ہمیں قربانی، اور پھر آخر میں اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کی دعا ربنا تقبل منا، یہ بھی کرنا چاہیے۔ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی کچھ جی، قرآن حکیم میں سورہ حج میں اشارہ ہے خود بھی کھاؤ، اور جو سوال کرنے والے ہیں محتاج ان کو بھی دو، اور جو سوال نہ کرنے والے ان کو بھی دو۔ اس سے اخذ کیا فقہا نے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، خود بھی استعمال کریں، غرباء کو بھی دیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 33.333% تول کر ہو سکتا ہے میرے گھر میں فراوانی پورا سال میں کھاتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میرے رشتہ داروں میں غرباء بہت ہوں، تو ہو سکتا ہے 60% وہاں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور غرباء میں نسبتاً کم جا رہا ہوں، میرے گھر میں کم آ رہا ہوں۔ اور کبھی کسی کے گھر میں وسعت ہوتی ہے لیکن صاحب استطاعت ایک ہی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ گھر میں زیادہ رکھ لے۔ اور کبھی خود اور ہمارے رشتہ دار بہت ماشاءاللہ مالدار ہیں، تو ہو سکتا ہے 70% ہم غرباء کو دے دیں۔ تو یہ دیکھا جائے کہ کہاں اس کا بہتر استعمال ہوگا۔ اور بخدا میں عرض کروں کہ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پورا سال لوگ گوشت کی شکل نہیں دیکھ پاتے، اگر وہاں ہم دے سکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک بہت پیارا عمل ہوگا، اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں پورے اخلاص اور جذبے کے ساتھ قربانی کی اس عظیم عبادت کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔